یہ مہینہ جو ہے ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ابراہیم کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم پہ درود بھیجا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ درود بھیج اوپر محمد کے اور محمد کی آل کے، جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ، ابراہیم کی آل پہ۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو پہلا نبی آدم ہے، آدم کی آل پہ درود کیوں نہیں؟ آدم چھوٹا نبی ہے، پہلا نبی ہے، پہلا ہادی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی آل پہ درود کیوں نہیں؟ مولوی کہتے اس لیے نہیں کہ اس کی اولاد میں قاتل ہے، تو پھر مان گیا نا جہاں قاتل ہو وہاں درود نہیں ہوتا۔ آپ خاموش بیٹھے میرا خیال ہے، نوح کی اولاد پہ درود کیوں نہیں؟ نوح کا بیٹا باغی ہے، شکریہ سر، جہاں باغی ہو وہاں بھی درود نہیں ہوتا، اور اللہ نے صرف ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا۔ ابراہیم میزبان تھا، ابراہیم کھانے کھلاتا تھا، ابراہیم کے پاس دوست بیٹھتے تھے، ابراہیم کے پاس یار بیٹھتے تھے، ابراہیم کے یاروں پہ اللہ نے درود نہیں بھیجا، درود صرف ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم اور حسین دونوں کے مہینے بھی اکٹھے، قربانیاں بھی ایک جیسی، لیکن وہ خواب حسین تعبیر۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جی ہر سال یہ 10 محرم میں شیعہ اتنا خرچہ کر لیتے ہیں، سڑکیں بند کر لیتے ہیں، ہمیں جی اسکول کالج یونیورسٹی جانے نہیں دیتے، دکانیں دفتر ہمارے بند کروا دیتے ہیں۔ جی حکومت انہیں بند کرے، حکومت انہیں کیوں کرنے دیتی؟ اچھا ہمیں حسین کی یاد نہیں منانے دیتے، خود 10 ذی الحج کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد کیوں منائی؟ اچھا میں ایک اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں، جواب ہی میں اعتراض بھی آپ کو سامنے آ جائے گا۔ بجائے 10 ذی الحج کو بکرے ذبح کرنے کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخش دیتے۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے تائید ہی نہیں فرمائی۔ پورا محرم میری قوم کے بچوں کو جینے نہیں دیتے، بیٹا کالے کپڑے پہننے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا، ننگے پاؤں چلنے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا، تم اپنے بدن سے خون کیوں نکالتے ہو؟ بیٹا گھر بیٹھ کے حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو۔ اور جاہلوں قرآن اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ تم ہمیں مشورے دیتے تھے حسین کو نفل پڑھ کے بخشو، حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو، تم نے 10 ذی الحج کو ابراہیم کو نفل کیوں نہیں بخشے، ہاجرہ کو قرآن کیوں نہیں بخشا، اسماعیل کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ تم نے 10 محرم کو بکرے ذبح کیے، دمبے ذبح کیے، شترے ذبح کیے، یہ لاکھوں روپیہ کیوں خرچ کیا؟ کہنے لگے ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ پھر تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم کو بسم اللہ، یہ شیعہ خون ضائع کرتے ہیں، بسم اللہ، جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہی خون مریضوں کو دو، ساڑھے ہے ہی نہیں۔ میں نے کبھی ممبر پہ کہا جی ہم شیعوں میں بھی کچھ ایسے ہیں، ہے ہی نہیں، وہ ہمارے تھے ہی نہیں، ہم میں آئے تھے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی آنی تھی نا۔ علی کو ماننے کے لیے رسول نے کلیہ دیا ہے، مولا حسین کی قسم یہ کسی مولوی کا کلیہ نہیں ہے، رسول نے دیا تھا۔ امیر المومنین کو سینے سے لگا کے رسول نے ماتھا چومے کا کہا، یا علی اس سے بڑھ کے تیرا اعزاز کیا ہوگا، تجھے سوائے حلالی کو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ نہیں مریض
اس کو خون دو، حسین ابن علی پہ خون، یہ سڑکوں پہ بہا دیا بچوں نے ضائع کر دیا خون۔ یہ ضائع کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ یہ کسی غریب مریض کو دے دیتے۔ یہ جو بکرا تو نے ذبح کیا ہے پیسے بیوہ کو دے دیتا۔ اچھا قربانی کے دنوں میں مولوی کوئی فتویٰ نہیں دیتا، انہیں پتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی تو کھال نہیں ملے گی، کھال نہیں ملے گی تو مدرسہ نہیں چلے گا۔ جس کی ابتدا میں صدقہ ہو وہ علی کو مانتا ہے۔ میں تو بعد اگر تسی پڑھ لو تو زیادہ بہتر نہیں۔ علی عمران ویسے لیٹ 10 منٹ دا گیپ بھی مطلب ہے میری بات کی جانب سے۔ لہذا میں گزارا یہ کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم اور حسین کا فرق سمجھو۔ ابراہیم اور ہے، حسین، ابراہیم نبی ہے، نبوت کا مزاج اور ہے، امامت کا مزاج اور۔ جتنے اعتراض بندے محرم میں کرتے ہیں اللہ سب کے جواب حج پہ دے رہا ہے، وہاں چپ ہے۔ یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلسوں میں آ جانا چاہیے، آپ صرف آل محمد کے فضائل ہی کم نہیں ہیں۔ اچھا اپنے بندے میں نے بڑے بڑے سوبر لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ہمیں بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں الوی صاحب ہمارے اپنوں کے فضائل کو تھوڑے ہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کسی کو چھیڑنے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ باقی جتنے بندے قریب بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بالکل بندہ بات ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ بات بڑی ٹھیک ہے جی، ہاں بس ہم اپنوں کے فضائل پڑھے، ضرورت ہی نہیں کسی دوسرے گھر جانے کی۔ اللہ کو قرآن میں موسیٰ کی بات کرنی چاہیے تھی، فرعون کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے اللہ تو آدم کی بات کرتا، اتنا پاک قرآن ہم نے چوم کے اونچی جگہ پہ رکھنا تھا، تو نے ابلیس کا نام لکھ دیا، تو نے شداد کا نام لکھ دیا، تو نے نمرود کا تذکرہ کر دیا۔ یہ اللہ نے دشمنوں کی باتیں کیوں کی ہیں؟ سچے کو ماننا سچ نہیں ہوتا، جھوٹے پہ لعنت کرنا سچ ہوتا ہے۔ یہاں بندے ہمیں مشورے دیتے ہیں، نہیں جی نہیں بس آپ مجلسوں میں آئیں، یہ جی شیعہ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کیوں کرتے ہیں جی؟ اتنا پڑھا لکھا دور ہے، ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ ان پہ لعنت کر، اسے نہیں پتا وہ خود لعنت کر لے گا۔ ہمیں اپنی زبان نہیں اس طرح کرنی چاہیے، اسلام اخلاق سکھاتا ہے۔ تو بھائی جان یہاں اسلام اخلاق آپ کو سکھا رہا تھا، وہاں جا کے طواف کرتے شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ یہاں لعنت نہیں کرنے دیتے، وہاں سارے پتھر مار کے آئے، ایسا ہے جی؟ یہاں کہتے ہیں جی علم نہیں چومنا، وہاں پتھر چوم کے آئے، جسے حجر اسود کہتے کالا پتھر۔ باقی کسی اینٹ کو نہیں مولوی چومتے، حجر اسود کو ضرور چومتے۔ یہاں پہ اعتراض کرتے کپڑا شیخو پورے سے لاتے ہیں، گھر میں لگا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں، لکڑی مارکیٹ سے لاتے ہیں، تازگیہ بنا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لکڑی چومتے ہیں، یہ جی کپڑا چومتے ہیں، وہاں گئے تھے پتھر چومتے تھے۔ وہاں پہ جو کھڑے ہوئے معلمین ہوتے ہیں، وہاں پہ حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، بندے وہاں کے کہتے ہیں جی ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، وہ وہاں پہ کھڑے معلم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، جب آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کریں، پھر اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو۔ چومنا ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ کہ چوما ہاتھ تھا، نیت حجر اسود تھی، ہم چومتے تازیاں ہیں، نیت روزہ حسین ہے۔ متوجہ بات کی جانا، بسم اللہ۔ یہاں کہتے ہیں جی مجلسوں میں جلوسوں میں شیعہ قوم مستورات کو ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اسلام پردہ سکھاتا ہے، اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام عورت کو 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ عورتیں جلوسوں میں کیوں آتی ہیں؟ یہ جو جلوسوں میں جاتی ہیں وہ تو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں۔ جب طواف کعبہ کر رہے ہوتے عورت کسی ملک کی، مرد کسی ملک کا، وہاں اکٹھے طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں ماتمی کو قمیض نہیں اتارنے دیتے، ایسا وہاں پہ بدن ننگا کیوں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شرم نہیں آ رہی تمہیں؟
یہاں کہتے جلوس میں چلو نا، وہاں صفا مروا پہ دوڑتے ہیں. ایک پہاڑی صفا، ایک پہاڑی مروا. میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں زیارت کر کے آیا، ارکان میں سے ہے. وہاں پہ ضرور دوڑنا پڑے گا. پہلے وہ پہاڑیاں تھیں، وہ پہاڑیاں برابر ہو گئی ہیں، وہ جگہ بالکل پلین کر دیا انہوں نے. وہاں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں صفا میں مروا پہ. وی آئی پی بندے وہاں جا کے دوڑتے ہیں. وہاں جا کے پہلے وہ تھوڑی ہچکچاہٹ سی تو محسوس کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے مولوی سے پوچھتے کوئی گنجائش ہے. دوڑنا ہی پڑے گا. یہاں پہ جملہ مجھے مولانا شریف اصغر صاحب، آپ نے بزرگوں کو سنا ہوا ہے، آپ جملے کا لطف لیں گے. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے خدا کہتا یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو. ہائے 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 ہائے، یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو. یہاں تو دوڑنا ہی پڑے گا، یہاں تو دوڑنا پڑے گا. میرے اللہ میں دوڑ ہی نہیں سکتا. خدا نے کہا کیوں نہیں دوڑ سکتا؟ ہمت نہیں ہے. فرمایا کسی سے کہہ تجھے دوڑائے. پہلے جو پرانا وقت تھا وہاں پہ بازوؤں سے پکڑ کے دوڑایا جاتا تھا، چادروں پہ باندھ کے دوڑایا جاتا تھا. اب وہاں پہ ویل چیئر ہے، اور وہاں پہ بندے ہیں وہ جو کرائے پہ مل جاتے ہیں، وہ ویل چیئر رینٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایسی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ یوں 3 منٹ میں بندے کو چکر لگوا کے کھڑا کر دیتے. یہ پکڑ چل. یا دوڑ. میں بڑی قیمتی بات آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، بڑی عزاداری پڑھ رہا ہوں نا میں حج سے، کہ حج میں ساری عزاداری کے طریقے ہیں. یا خود دوڑو، نہیں دوڑ سکتے دوڑاؤ. شریعت کا مسئلہ ہے، کسی مولوی سے پوچھ لینا میرے مالک بیمار ہوں، ڈاکٹر نے تیز چلنے سے منع کیا ہے. خدا نے کہا پھر گنجائش ہے. بے شک تیز نہ چل، چل آہستہ قدموں سے. اپنے شانوں کو اتنی تیزی سے حرکت دے کہ دور سے لگے کہ تو دوڑ رہا ہے. اب میں جملہ مکمل کر دوں، میں اگلی بات مکمل نہیں کروں گا، ذہین میرا مجمع خود پہنچ جائے گا. خدا نے کہا یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، یہ ہے میری قوم کا حافظہ. یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. اب آئی نبی کی حدیث یار، یا حسین کو رو یا رلاؤ یا رونے والی شکل بناؤ. یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو تو کافر. کھول دیا میں نے، سارا حج کھول دیا آپ کے سامنے. کدھر پہنچے؟ جی جی پڑھے پڑھے. ہاں مرید کے فیصلہ بات ہو، مرید کے کدھر آئے؟ بس انتظار ہے میرے بھائی ذاکر علی عمران صاحب، انہوں نے رات احتجاج کی کال دی تھی، میرا خیال لاہور سے لیٹ ہو گئے ہیں. میں نے کہا احتجاج کی کال کی تھی، شاید لاہور سے لیٹ ہو گئے. متوجہ ہے بات کی جانب. یا رو یا رلاؤ یا رونے والی شکل بناؤ. یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو کافر، وہاں سارے اکٹھی پڑھ کے آتے ہیں. عرفات میں ظہرین اکٹھی پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں مغربین اکٹھی پڑھتے ہیں. لطف بڑا آتا ہے. ظہر پڑھ کے بندہ جو پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے نا، تازہ حاجی، فریش حاجی، وہ نماز پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانا حاجی کہتا ہے کدھر ہے؟ زور پڑھ لی، اب جاؤں جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کروں. وہ تو بیٹھ، اثر نہیں پڑھنی. وہ کہتا سرکار اثر.
تو نماز وقت تو ظہر کا نہیں، وقت ہے جی بے شک ظہر کا، لیکن اثر ساتھ پڑھنی اور صرف ظہر اثر ہی کٹھی نہیں پڑھنی، شام کو مغرب عشاء بھی کٹھی پڑھنی. اللہ زندگی دراز کرے میرے استاد ذی وقار قبلہ علامہ سید ریاض شاہ رضوی صاحب، وہ بڑا خوبصورت یہاں پہ جملہ دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ حاجی پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے، مطلب چپ یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا جو شیعہ کرتے. یہاں سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو شیعہ کرتے ہیں، اس لیے بنایا ہی شیعہ نے تھا. لیکن اب یہ میں نے پورے حج میں سے عزاداری پڑھ دی. اب میں ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں. جب حسین علیہ السلام اپنے آخری یہی ذی الحج میں مکہ چھوڑ کے گئے تو یہاں پہ آ کے مورخین نے ایک جملہ جو کہا، اس جملے سے مجھے ذاتی طور پہ اختلاف ہے. اہل علم بھی بیٹھے ہیں، اہل معرفت بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے لکھا کہ حسین نے احرام توڑ دیے. احرام توڑنا ایک کبھی عمل ہے، اسے امام کے ساتھ نسبت نہیں دینی چاہیے تھی. اس سے جو اگلا جملہ تھا نا، اس جملے میں امام کی شان تھی. مولوی نے وہ شان چھپانے کے لیے جملہ بدلا ہے. جو جملہ بنتا تھا وہ میں جملہ دینے لگا، اور میں دیکھوں گا کہ مجمع میں سے کتنے بندے عرفان والے ہیں جو اسے وصول کرتے. احرام نہیں توڑے، حج عمرے میں بدل دیا. ہائے ہائے ہائے. اور حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے کسی واجب کو روک دے، جب چاہے کسی واجب کو بدل دے. یہ خلیفہ کے پاس نہیں ہوتا، یہ اختیار امام ہے. اگر آپ اس میں مجھ سے دلائل مانگیں گے تو اتنے دلائل ہوں گے کہ ایک گھنٹہ گزر جائے. سنی کتابوں میں بڑا مشہور و معروف واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو رسول نے نماز کی حالت میں آواز دی تھی. تیسری آواز میں وہ نماز ختم کر کے دی یا رسول اللہ. فرمایا پہلی پہ کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تجھے سکھائی کس نے تھی؟ اس نے باقاعدہ استفسار کیا، وضاحت مانگی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آئندہ بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر آپ بلائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو بتائیں، مجھے تو نہیں پتا تھا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے نہیں آنا چاہیے. نبی نے عبداللہ ابن ابی کو کہا تھا، فرمایا حجت جب بھی بلائے، جس بھی حالت میں ہو پلٹ آؤ. جو کام تم کر رہے ہو حجت کے بلانے کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی اگلی دلیل دوں. اب ایسے کرنی جنگ صفین میں نوکر سے کہنے لگا مجھے وضو کرا، اس نے وضو کرایا، مصلی عبادت بچھایا، ادھر ویسے کرنے کا مصلی بچھا، ادھر جنگ کا تبل بچ گیا. اب ایس کی آواز ہے گھوڑے پہ زیر رکھ، مجھے میری تلوار دے. اس نے کہا نماز نہیں پڑھنی. اس نے کہا شرم کر، نماز جنگ کے لیے جا رہی ہے. علی چھوڑ کے میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں. امام حسین علیہ السلام نے حج عمرے میں بدل دی. مجھے نہیں پتا یہ شیخو پورہ میں اس جملے کی کتنی قدر ہوگی. مجھے اس جملے پہ زندگی سے زیادہ پیار ہے. بندے کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا، اس سال حج ہوا ہی نہیں. جو ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں شاید تھکاوٹ ہو گئی ہے تو میں جملہ تبدیل کروں. اگر انہیں اب بھی کسی قسم کا کوئی شک ہو جس مولوی کے ساتھ تعلق اچھے ہیں، اس مولوی سے کہو کہ مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ کیا ان کا تقوی قبول کر لیا گیا تھا؟ مولوی کہیں گے بالکل قبول نہیں ہوا تھا. کیوں نہیں ہوا تھا؟ کعبہ بھی ہے، بدن پہ احرام بھی ہے، طواف بھی پورا کر رہے تھے، حج کیوں نہیں ہوا؟ کہنے گے اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا دعا کہاں سے نکلے گا، دھواں کہاں سے نکلے گا. اس کا مطلب جس عبادت سے بیٹا چلا جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا، تو جس سے باپ ہی چلا جائے. بسم اللہ. حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا.
मौला हुसैन निकल के जा रहे थे और हाजी पीछे दौड़े, उन्होंने जाके कहा हुसैन हज नहीं पढ़ना? जुमला दूं जी, जुमला अता होने लगा। मौला हुसैन हम तो आपके लिए आए थे, आपने हज नहीं पढ़ाना? हुसैन जलाल में आके कहते बैयत यजीद की, हज मेरे पीछे। हाय हाय हाय, यजीद की बैयत करके इबादत मेरे साथ करना चाहते हो? सतर देने लगाऊं, लफ्ज देने लगाऊं, इख्तितामी मरहला, बिल्कुल तकरीर के आखिरी जुमले देने लगाऊं। लोगों ने कहा हुसैन हज पढ़े बगैर चले गए, मेरा इरफान मुझे इजाजत नहीं देता, मैं एक प्रवास करने लगा, मुझे नहीं पता प्रवास में कौन साथ जाएगा। हुसैन हज छोड़ के नहीं गए, हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चले गए। होए 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 होए, ना 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 ना, निचली परवाज पे ना, इससे और ऊपर जाने लगा, इससे और ऊपर जाने लगा। हो हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। अब वहां बदन है, रूह करबला में है। अगर रूह मक्का में होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल ना हो। वहां सिर्फ बदन रह गया, रूह करबला। हुसैन काबा की रूह को लेकर करबला चले गए। बिस्मिल्लाह। अब जो मक्का में जाता है वो जिस्म चूमता है, जो करबला जाता है वो रूह चूमता है। मक्के अमीर चले गए, करबला गरीब चले गए। अल्लाह ने कहा मेरे घर आओ, लेकिन साहब इस्तात हो तो आना। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ, वापस हुसैन करेगा। अल्लाह की आवाज है मेरे शहर में आओ, लेकिन ध्यान रखना सोच के आना, सर मंडवाना पड़ेगा, लिबास एक पहनना पड़ेगा, मेरे घर के चक्कर काटने पड़ेंगे, सफा मरवा पे दौड़ना पड़ेगा, अरफात में सोना पड़ेगा, मुजदलफा में जागना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, रश में कुचला जा सकता है, मारा जा सकता है, बेहोश हो सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं फैसला करूंगा मैंने कबूल करना है कि नहीं करना। हुसैन के कदम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू करबला आने की नीयत कर, तुझे खाना हुसैन देगा, तुझे पानी हुसैन देगा, तुझे बिस्तर हुसैन देगा। हुसैन अपने जाहिर को धक्का भी बर्दाश्त नहीं करता। आज के दौर का जिंदा मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा है आज के दौर का कि एक छोटा सा शहर, उस शहर में कभी 6 करोड़ आ जाता है, कभी 3 करोड़ आ जाता है। 6 करोड़ में से जब कोई वापस पलटता, कोई भी नहीं कहता कि मैं भूखा रहा हूं, कोई भी नहीं कहता कि मैं प्यासा रहा हूं, कोई समझ नहीं आती कि इन्हें खाना कौन खिला रहा है, इन्हें पानी कौन पिला रहा है। मौला हुसैन का हरम इतना वसी तो नहीं है ना, जर्री एक छोटा सा कमरा है। किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट पे जायरीन वापस पलट रहे हैं, उनसे जाके पूछना, एक भी जायर नहीं कहेगा कि मेरा जर्री को हाथ नहीं लगा। मैंने बाजुओं से मजूर लोगों से पूछा है, इतना सफर करके आए हो, जियारत हुई है? वो कहते जैसे हमारी हुई है वैसे किसी की भी नहीं हुई। एक को भी हुसैन मायूस नहीं लुटा। चंद साल पहले बरतानिया के डॉक्टर्स की एक टीम करबला में गई थी, अशूरा में। वो मजहब के हवाले से नहीं गए थे, वो इंसानियत की खिदमत करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा वहां एक जम्मे गफीर होता है, इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लिहाजा उन्हें मेडिकल की कोई मदद मुहैया करने के लिए वो लोग वहां गए। वापस आके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम इतना खूबसूरत है, द गॉड ऑफ नेचर इज हुसैन। फितरत के खुदा को हुसैन कहते हैं। उन्होंने कहा हुसैन इतना बड़ा फितरत का मालिक है। उन्होंने कहा वहां पे हम इतने बड़े बड़े मेडिकल बॉक्स लेके गए थे कि वहां लोग ज्यादा हैं। उन्होंने कहा हमारी मेडिकल हमें कहती है कि एक सरिंज एक मरीज को लग जाए, वो दूसरे को नहीं लगा, कहीं उसकी बीमारी उधर ना चले जाए। उन्होंने कहा वहां पे हमने जाके अजीब मंजर देखा, जंजीर एक थी, मातमी कई थे, उसके बदन का लहू उसके जिस्म पे लग रहा था, उसके बदन का लहू उसके जिस्म पे।
انہوں نے کہا ہمیں سائنس نے کہا ہے, ہمیں میڈیکل نے کہا ہے, جہاں جسم ہو وہاں زخم پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے. زخم پہ مٹی لگ جائے زخم پھیل جاتا ہے, انفیکشن ہو جاتی. انہوں نے کہا وہاں ہم خاموش آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, پھٹے ہوئے ماتمیوں کے سر تھے, کربلا کی خاک سر پہ ڈال رہے. وہ کہتے وہاں جا کے ہمیں یقین ہوا انہیں کسی نے بلایا ہے, کوئی ان کی نگرانی کر رہا ہے. میرا مولا جتنے بیٹھے ہو تم میں سے ہر کسی کو کربلا لے کے جائے. جو آج مہمانوں کا ایسے استقبال کرتا ہے, 70 قدم پہ بہن رو کے کہہ رہی تھی نہ مار میرا 3 دن کا پیاس. میرا سلام ہے ان ماتمیوں پہ, ان جوانوں پہ جنہوں نے عید کالے کپڑوں میں گزاری.